اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بیت المقدس جو کہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے پر اس دن کو منایا جاتا ہے، اور انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے مظلوموں کی حمایت کا اعلان کیا کہ جہاں پر بھی مظلوم ہوں گے ہماری حمایت ان کے ساتھ ہوگی۔ تو سب سے زیادہ جو مظلوم قوم اس وقت نظر آ رہی تھی وہ فلسطین کے مسلمان تھے۔ تو اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب پیغمبر اکرم مکہ میں رہتے تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد یہودی طعنے دیا کرتے تھے کہ دیکھو ان کا دین اگر سچا ہوتا، ان کا قبلہ اگر صحیح ہوتا تو وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے۔ تو یہ باتیں پیغمبر اکرم کو گراں گزرتی تھیں، تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے کہ خدایا یہ وہ انتظار کی گھڑیاں کب ختم ہوں گی، یہ طعنے ان کا جواب کب دیا جائے گا۔ تو خداوند متعال نے ان طعنوں کا اور ان زخم زبانوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے رسول، میں اللہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیں گے اور بیت اللہ کی طرف آپ نماز پڑھیں گے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ مسجد بنی سالم کے اندر نماز ظہر کی حالت میں حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ نماز کی حالت میں جبکہ 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے تو رسول خدا کا رخ قبلہ کی طرف موڑ دیا گیا، اور رسول خدا کے دل کو یہ ڈھارس دی گئی کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اب دشمن تجھے طعنہ نہیں دے گا۔ اور جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو پھر دوبارہ یہ یہودی آ کر طعنے دینے لگے کہ دیکھا کہ ان مسلمانوں کا ایک قبلہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف۔ تو وہاں پر خداوند متعال نے فرمایا کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، یہ کسی حال میں بھی راضی نہیں رہیں گے۔ تو یہ پس منظر تھا کہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کو تبدیل کیا گیا۔ بیت المقدس ایک محترم باعزت مقام ہے کہ جسے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور توحید پرستوں کا یہ مرکز رہا ہے۔ ہم مسلمان اس قبلہ اول کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اکرم اس کا قبلے اس کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کا بھی قبلہ رہا ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے کہ اس پر ناجائز قبضے کی مخالفت کریں، اور اس قبلہ اول کے جو بانی ہیں، جو وہاں پر خادم ہیں، ان کی مظلومیت پر آواز اٹھائیں۔ تو اس حوالے سے چند گفتگو، چند چیزوں کے بارے میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ اسرائیل غاصب کا وجود 1948 میں واقع ہوا، اور یہ کچھ عرب
حکمرانوں کی خیانت کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر کامیاب ہوا اور حکومت بنانے میں جو ہے وہ کیا ہے ان کی تو یہ وہی زمانہ تھا کہ 1 سال پہلے پاکستان کے جو ایک اسلامی مملکت جو کہ خداداد مملکت تھی وجود میں آئی، اور جس کا تفکر اور جس کا نظریہ حضرت علامہ محمد اقبال نے دیا، اور اس کو پائے تکمیل تک پاکستان کے غیور عوام مسلمان اور اسی طرح ان کے لیڈر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اس نظریے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ یہی تھا کہ پاکستان کے بنیادوں کو مستحکم کرنے کے بعد وہ تمام دنیا کی، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا کہ پوری دنیا کی مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور ان کی پشت پناہی کرنا تھی۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بننے کے بعد 1 سال زندہ رہے، اور اسرائیل کا وجود جب وجود میں آیا تو وہ زندہ تھے، اور انہوں نے اسرائیل کے اس وجود کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ اور اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ہر سال اس یوم القدس کو منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا وجود غاصب ہے اور ان کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک کینسر کا دھبہ ہے مسلمان ملکوں کے اندر، اور اسے ہستی وجود ہستی سے، یعنی اس زمین سے اس کو مٹنا چاہیے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان مل کر ایک آواز ہو کر اس کے مقابلے میں آ جائیں، اور ایک ہاتھ بن کر ایک مکے کی صورت میں آ کر اس کو نابود کرنے کی جو ہے وہ کیا ہے عزم کر لیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا کہنا بھی ہے کہ اگر تمام دنیا کے مسلمان ایک بالٹی پانی کی لے کر اسرائیل کو جو ہے وہ کیا ہے میں آ کر ڈالیں تو یہ اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے وہ سیلاب بن کر اسرائیل کو بہا دے گا۔ تو امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ تمام مسلمانوں میں یہ غیرت کی رگ جاگے گی، اور تمام مسلمان ہم ارادہ اور ہم عزم ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں گے، مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کو اٹھیں گے، اور اس غاصب اسرائیل کے اس وجود ناپاک کو اس سرزمین فلسطین سے اس کو مٹائیں گے۔ اور جیسے تاریخ میں ملتا ہے کہ جس طرح پاکستان وجود میں آیا کہ ایک پاکیزہ نظریے کے ساتھ جب یہ ملک وجود میں آیا تو دنیا کے تمام غیور اور مظلوم خوشحال ہوئے تھے۔ جس طرح انقلاب اسلامی ایران جب کامیاب ہوا تو پوری دنیا کے مظلوم خوشحال ہوئے تھے کہ اب انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ دینے والے ایک انقلاب کا وجود آ گیا ہے۔ اور اسی طرح جب اسرائیل غاصب اور ناپاک کا وجود اس دنیا میں آیا تھا 1948 میں، تو پوری دنیا کے مستکبرین جیسا کہ امریکہ، فرانس اور اسی طرح انگلینڈ، یہ سارے ظالم خوشحال ہوئے تھے کہ ان کے تمام اہداف کو جو ہے وہ کیا ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ اسرائیل کا وجود ان کی مدد کرے گا۔ تو امیدوار ہیں کہ تمام مسلمان اس بات کو سمجھیں گے اور اس ظالم کے خلاف ہم آواز ہو کر اس کی نابودی تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور فلسطینیوں کی آزادی کے لیے سب ہم آواز ہو کر انشاءاللہ اٹھیں گے، اور اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد نعرے ایک ساتھ لگائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔